علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہو امام کائنات محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے معزز سامعین اور حاضرین، آپ کے سامنے سورہ بقرہ میں سے آیت الکرسی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ میرے بھائیوں، آج آپ کے سامنے عبادت کے بارے میں چند گزارشات عرض کرنی ہے۔ جو عبادت ہیں وہ 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے قولی عبادت ہے، اس کے بعد بدنی عبادت ہے، اور تیسرا اقسام عبادت کا مالی عبادت ہے۔ قولی عبادت کے اندر، جس کو عربی کے اندر دعا کہتے ہیں اور ہماری زبان کے اندر پکار کہتے ہیں، جیسے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ قولی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، بدنی عبادت نماز ہے، اور مالی عبادت جو ہے
وہ مال سے ہے، صدقہ، نظر و نیاز، قربانی۔ اللہ رب العالمین نے ان 3 عبادتوں کا ذکر سورہ الانعام کے اندر کیا ہے۔ الانعام چوپاؤں کو کہا جاتا ہے۔ اگر الف کے اوپر زبر آئے تو الانعام بنتا ہے، یعنی چوپائے، جن کو ڈنگر بولتے ہیں، گائے بولتے ہیں، بھینس بولتے ہیں، بکری کہتے ہیں۔ اگر اسی کے الف کے نیچے زیر آ جائے تو انعام کہا جاتا ہے، اور انعام تحفہ ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ میرے بھائیوں، رب العالمین نے سورہ الانعام کے اندر آخر میں 3 آیتوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اعلانات کروائے، وہ آج آپ کے سامنے میں نے پیش کرنے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پہ تشریف لے کر گئے، اور جہاں سے جبرائیل امین پیچھے ہو گئے اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور وہ جو بغیر وحی کے کلمات ہوئے، وہ اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی نماز کا حصہ بنا دی۔ جب انسان کسی کے پاس ملنے جاتا ہے تو تحفہ اور تحائف لے کر جاتا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا کروڑوں احسان مجھ پہ اور آپ پہ یہ ہے کہ رب العالمین نے ہمیں انسان پیدا کیا، اور انسان پیدا کر کے اللہ نے اس عظمت والے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو پیدا ہمیں فرمایا ہے، یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس انعام کو دیکھیں، سمجھیں، میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر گئے، آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر 3 انعامات رکھے۔ فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ فرمایا اللہ، میں تیرے حضور پیش ہو کر میں تیرے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، التحیات للہ، میری کوری عبادت صرف تیرے لیے، والصلوات للہ، میری بدنی عبادت وہ بھی صرف تیرے لیے، والطیبات للہ، اور اے اللہ میری مالی عبادت جو ہے وہ بھی صرف تیرے لیے۔ رب العالمین کو یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تحفے اتنے پسند آئے، رب العالمین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا حصہ بنا دیا۔ آپ کے پاس اگر کوئی تحفہ لے کر آئے، کوئی مہمان آئے، تو آپ اس تحفے کو بار بار دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تحفہ آیا ہے۔ تو رب العالمین کی خوشی کا یہ انداز تھا کہ رب العالمین نے پیارے محبوب علیہ السلام کے ان تحفوں کو امت کی نماز کا حصہ بنا دیا۔ آج یہی آپ کے سامنے 3-4 باتیں عرض کرنی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ان عبادات کو
اقسام کو بیان فرمایا اور اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب علیہ السلام کو فرمایا میرے محبوب جاؤ اپنی امت کے صالحین کے لیے میری رحمت کا پیغام لے کر چلے۔ صالحین کون ہیں؟ جو اپنی نظروں کی، اپنی زبان کی، اپنی کانوں کی حفاظت فرماتے ہیں، وہ اپنے اکاؤنٹ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ کو ایسے بے لگام نہیں چھوڑتے کہ ان کے اکاؤنٹ میں سے کوئی بھی چوری کر کے لے جائے۔ یہ میرا اور آپ کا اکاؤنٹ ہے، بینک کا ایک اکاؤنٹ ہے جو نیکیوں کی صورت میں ہے، عبادات کی صورت کے اندر ہے۔ اپنا کوڈ کسی کو کوئی نہیں بتاتا کہ میرا کوڈ کیا ہے، اور کوئی آپ کے اکاؤنٹ میں سے کوئی چیز چوری کر لے تو آپ کو کافی دن نیند نہیں آئے گی۔ تو انسان کو اپنا یہ اکاؤنٹ جو ہے بینک کا، اس کو اتنا مضبوط کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت کے اندر ایک ایسا انسان اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا جس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوں گے، اس کے نامہ اعمال میں صرف نیکیاں ہی ہوں گی، عبادات ہوگی، اس کے نامہ اعمال میں قربانیاں ہوں گی، سجدے ہوں گے، رکوع ہوں گے، خیرات ہوگی، لیکن اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ پیش ہوگا، اس کے نامہ اعمال پیش ہوں گے، وہ ایک طرف سے نکل آئے گا ایک آدمی، وہ کہے گا اللہ اس سے دنیا پر مجھے گالیاں دی تھی۔ دوسرا نکل آئے گا یا اللہ اس سے مجھے میرے اوپر بدگمانی کی تھی، میری بیوی بیٹی پر بہتان لگایا تھا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اس نے میری چغلخوری کی تھی، اس نے میرے بارے میں یہ غلط بات، اس نے مجھے یہ دھوکہ دیا تھا۔ مختصر انداز کے اندر میں بات یہ کرتا ہوں، اس کے نامہ اعمال میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن ان لوگوں کے گناہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے جائیں، جس کو اس نے گالیاں دی ہوں، جس کے لیے اس نے بدگمانیاں کی ہوں گی، اس نے اپنے اکاؤنٹ کو اتنا لوز استعمال کیا ہوگا کہ دنیا کے اوپر اس کی زبان سے کوئی آدمی بچ کر نہیں رہا۔ فرمایا کہ سارے بقایا جات آتے جائیں گے اور ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کیے جائیں گے، اور ان کی نیکیاں اور زندگی کی عبادات ان گناہگاروں کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کیے جائیں گے۔ ابھی بقایا جات باقی ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کائنات میں کسی مولوی پیر کا فرمان نہیں ہے، کائنات میں اس ہستی کا فرمان ہے جس کے بارے میں قرآن نازل ہو کر فرماتا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ان کے اخلاق کی قسم آسمان والا رحمان اٹھاتا ہے، ان کی زبان مبارک کی قسم آسمان والا اٹھاتا ہے۔ اور جو مکے میں چلتے ہیں، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، اللہ نے اس مکے کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ وہاں اللہ کا گھر ہے، اللہ نے قسم اس لیے اٹھائی وہاں آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کی وہ پاک تلیاں پتھروں کے ساتھ لگی، اللہ کو وہ پتھر بھی اتنے عظیم لگنے لگ گئے۔ فرمایا اس کے بقایا جات ابھی باقی ہوں گے، اس کو جہنم کی طرف ڈال دیا جائے گا جس کے نام اعمال میں ایک گناہ بھی نہیں تھا۔ اس دنیا کے اندر اس نے یہ کام کیے، زبان سے، ہاتھ سے، اس نے ہر طرح مسلمانوں کو اذیت دی، تکلیف دی، معافی نہ مانگی، اس نے اس کو گناہ نہ سمجھا،
فرمایا قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال میں ان لوگوں کے گناہ ڈالے جائیں گے جن کا اس نے دل دکھایا. تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم اپنا اکاؤنٹ لوز استعمال کریں گے یا ہم اپنے اکاؤنٹ کی حفاظت کریں گے. میرے بھائیوں، اگر آپ حج کرنے جاتے ہیں 14 سے 15 لاکھ روپیہ لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حج کرتا ہے خالص نیت اور ایمان کے ساتھ، اس کے دل کے اندر ریاکاری نہیں ہے. یہ نہیں کہ مکہ پہنچے سب سے پہلے سیلفی لے، بھائی کھانا بعد میں کھائیں گے، نماز بعد میں پڑھیں گے، پہلے میں دوستوں کو بتا دوں کہ میں مکہ شریف پہنچ آیا ہوں. نماز کی حالت میں سیلفی، بیت اللہ کی طرف کمر کر کے سیلفی. جی یہ پہنچ آئی، کیا ہوا جی حاجی صاحب پہنچ گئے، ماشاءاللہ جی. اللہ کی قسم یہ فتنہ جو ہے، یہ فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ عظیم فتنہ ہے. ریاکاری. جو حج اللہ کے لیے کرتا ہے 14 سے 15 لاکھ روپیہ لگتا ہے، اور حج کر کے جب آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے وہ ایسے ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے یہ پیدا ہوا ہے، اس کے پچھلے گناہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. اب وہ یہاں پہنچ کر اگر اپنے اکاؤنٹ کو لوز استعمال کرے گا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے حج کرنے کی؟ اگر اس نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرنی، کانوں کی حفاظت نہیں کرنی، اس نے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرنی. اور آنکھوں کی حفاظت سے ایک بات میں آپ کے سامنے کر دوں، بہت سارے لوگ مستورات کو غور سے دیکھتے ہیں. یہ غور سے دیکھنا یہ اس کی کمزوری نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ فتنے کے اندر مبتلا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک آدمی نے ایک امام کی شکایت کی، کوفے کے گورنر کی شکایت کی، بھائی یہ نماز بھی صحیح نہیں پڑھاتا، قرآن بھی صحیح نہیں پڑھتا، اور یہ ہفتے میں ہمیں نظر بھی نہیں آتا. امیر المومنین کو جب یہ خبر پہنچی، آپ نے ایک قاصد بھیجے، جا کر دیکھا، معلومات ہوئی وہ نماز بھی صحیح پڑھاتا تھا، قرآن بھی صحیح پڑھاتا تھا. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے بہتان لگایا تھا، اس کے لیے انہوں نے بد دعا دی تھی، کہا ہے اللہ اس کی ایک عمر کو دراز کر دے، لمبی کر دے، اور دوسرا اس کو فتنے میں مبتلا کر دے. جو عمر اس کی لمبی تھی، اس کی یہ پلکیں نیچے آ گئی تھی، یہ اٹھا کر دیکھتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا مجھے اللہ کے ولی حضرت سعید کی بدعا لگی ہے. اور وہ کس فتنے میں مبتلا تھا؟ وہ قوم کی بیٹیوں کو وہ چھیڑا کرتا تھا، غور سے دیکھا کرتا تھا، اور یہ پلکیں اٹھا کر ان کو چھیڑا کرتا تھا. یہ اکثر نوجوان کہتے ہیں کہ بھائی میری کمزوری ہے، میں جی عورتوں کو دیکھتا ہوں. اس کے اوپر استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے اس فتنے سے بچنے کی توفیق مانگنی چاہیے. میرے بھائیو، اسلام نے ہر طرح سے آپ کی حفاظت کے لیے اسلام کو پسند فرمایا ہے. اور جو 3 اقسام ہیں عبادت کی، وہ 3 اقسام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولی عبادت لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، کس کے لیے؟ زبانی عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور بدنی عبادت، یہ جو حجر اسود کو بوسہ دینا، یہ بدنی عبادت ہے، یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور پھر مالی عبادت، حج پر جانا، قربانی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ مالی عبادت ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر لبنا خالصا، اللہ نے فرمایا، اور میری کائنات کے اندر رہنے والے میرے بندوں،
تمہارے لیے اس سورت کے اندر یہ بات اللہ نے سمجھائی. فرمایا تمہارا مالک میں ہوں, قادر میں ہوں, مختار کل میں ہوں. اب ساری چیزوں کا مالک اگر اللہ ہے تو عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے. سب سے پہلے اللہ نے یہ مسئلہ سمجھایا اس سورت کے اندر کہ تمہارا خالق, تمہارا مالک, تمہارا رازق میں ہوں, موت اور حیات دینے والا میں ہوں. یہ باتیں کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ نے وہاں پہ دودھ کی مثال دی. دودھ کی مثال دے کر اللہ نے یہ فرمایا لبنن خالصا, جو تم بھینسوں کے آگے چارہ ڈالتے ہو وہ چارہ بھی میں نے بنایا ہے. اس چارے کے اندر جو ہاتھ مار کر مکس کرتے ہو, فرمایا ان ہاتھوں کو طاقت بھی میں نے دی. اور اس بھینس کے اندر جو دودھ دیتی ہے اس کے اندر میں نے مشینری لگا دی. اگر تم 1000 چھاننیاں لے کر دودھ کو, گوبر کو, لہو کو اگر 1000 چھاننیوں بھی تو تم چھانتے تو تمہیں ایسا خالص دودھ نہیں ملتا تھا. آپ اس سورت کا آپ ترجمہ جا کر گھر کے اندر کرنا. فرمایا میں نے گوبر سے علادہ کیا, خون کی سمیل پلیت ہے اس سے علادہ کیا. لبنن خالصا, اے میرے بندے میں نے تیرے لیے ایک دودھ کو میں نے خالص چنا ہے, اور میرے لیے عبادت کے اندر شرک کی غلاظت کو تو کبھی بھی مکس نہ کرنا. اگر میں تیرے دودھ کے اندر ایک خون کا قطرہ ڈال دیتا تو تیرا مزاج یہ تھا تو اس دودھ کے قطرے کو جو ہے وہ دودھ کے اندر خون کے قطرے کی وجہ سے, اس سمیل کی وجہ سے تو دودھ کو اپنے منہ کے ساتھ نہیں لگا سکتا تھا. اللہ نے یہ مثال دے کر ہمیں یہ سمجھایا کہ تمہارے ٹیبل کے اوپر جو دودھ پڑا ہے جس کو آپ پیتے ہو, فرمایا یہ میں نے تمہارے لیے خالص چنا ہے. میرے بندے یہ دودھ پی کر جب تو میری عبادت کرے اور مجھ سے دعا مانگے, دعا کے اندر یہ نہ کہا کر یا اللہ فلاں کے وسیلے سے, ولا فلاں کے صدقے سے, یا اللہ فلاں قبر والے کے صدقے سے. نہیں, رب کہتا ہے نہیں, یہ عبادت کے اندر غلاظت ہے. جیسے میں نے تجھے پاک دودھ دیا ہے, تو میری توحید کے اندر اور میری ذات کے اندر غلاظت تقسیم نہ کر, اس کے اندر ملاوٹ نہ کر. جیسے تجھے میں دودھ خالص دیتا ہوں ایسے میری عبادت بھی خالص کیا کر. آج ہم نے اللہ کی عبادت کے اندر لوگوں کو, اللہ کی عبادت کے اندر نیک لوگوں کو, ہم نے پتہ نہیں پتھروں کو, ہم نے کن کن چیزوں کو اللہ کی عبادت کے اندر شریک کر دیا. اور شریک کر کے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. میرے بھائیوں یہ غلیظ عقیدہ ہے. اس عقیدے سے جب تک توبہ نہیں ہوگی انسان مر کر اللہ کے پاس جائے گا. بعد کا معاملات تو بعد میں ہوں گے, بعد کے معاملات بعد میں ہوں گے, حساب کتاب تو بعد میں ہوگا. جب فرشتے آئیں گے نا شرک کرنے والوں کے پاس, سب کے پاس آئیں گے. جب فرشتے آئیں گے تو وہ فرشتے کیا کریں گے؟ کلا اذا بلغت الحلقوم, جب پاؤں سے شروع ہوگا نا جاتے جاتے یہ حلقوم تک پہنچے گا. یہاں پہ کہتے ہیں نا روح اٹک گئی. اللہ پوچھے گا این ما تدعون من دون اللہ, آج وہ تیرے جو بابے ہیں جن کو تو میرے علاوہ پکارتا تھا, جن کو تو مدد کے لیے پکارا کرتا تھا, وہ آج کہاں ہیں؟ آج دیکھ تیری بیوی, تیری بیٹی, تیرا بیٹا, تیری ماں, تیرا والد دھاڑے مار کر رو
اس سے بڑی تجھ پہ کوئی مشکل اس سے پہلے نہیں آئی. یہ خلقوم یہاں پہ تیری روح اٹک گئی ہے. بلا جن کو میں دیکھتا ہوں، جن کو تم میرے علاوہ الہ سمجھتا تھا یا سفارشی سمجھتا تھا، یا تو یہ کہتا تھا یہ میری مشکل حل کریں گے. اینما تدون، این بتانا کہاں ہے. میرے بھائیوں، وہ اتنا سخت وقت ہوگا جب روح یہاں اٹک جائے گی. میرا رب فرشتوں کو کہے گا رک جاؤ، اس سے مجھے سوال کرنے دو. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. میرے بھائیوں، مرتے دم انسان سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا. رب کو پہچان لو. رب مشکل کشا ہے. رب کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے. رب کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں ہے. رب کائنات کی قسم، جن کو ہم نے غوث بنایا ہے، رب ان کے بارے میں کہتا ہے یا ایھا الناس وانتم الفقراء. یہ مجھ سے منگتے ہیں، یہ بھیک مانگتے ہیں، مجھ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، مجھ سے بخشش کی بھیک مانگتے ہیں، مجھ سے جہنم کی نجات کی بھیک مانگتے ہیں، اور مجھ سے یہ میری رحمت کی بخشش کی بھیک مانگتے ہیں. یہ تو خود مانگتے ہیں، یہ تم پہ کیا رحم کریں گے. میرے بھائیوں، جب تک یہ عقیدہ درست نہیں ہوگا، اللہ کی قسم حج کرنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اس کا کوئی تعلق میرے رب کے ہاں نہیں. میرے رب کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. میرے رب کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. پوری کائنات مل کر کافر ہو جائے، میرے رب کی ربوبیت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. پوری کائنات مل کر میرے رب کے آگے سجدہ کرنے لگ جائے، پھر بھی میرے رب کی ربوبیت میں کوئی اضافہ نہیں. انما الاعمال بالنیات، میرا رب اپنے بندے کی نیت کو دیکھتا ہے. میرے بندے کی نیت کیسی ہے. میرے بھائیوں، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق. جب پنڈلیوں سے پنڈلیاں مل جائیں گی، جسم سے سانس نکل جائے گا، یہاں اٹک جائے گا، اللہ جب کہے گا اینا بتانا کہاں ہے وہ تیرے مشکل کشا جن کو میرے علاوہ تو پکارا کرتا تھا. بیماریوں میں ان کی مدد، دعاؤں میں ان کو پکارا کرتا تھا، کہاں ہے آج؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. کیونکہ پوری کائنات کا بادشاہ خالق مالک کون ہے؟ اللہ ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے ساتھ اپنی لو لگا لو. اللہ کے ساتھ محبت کر لو. اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رب کے علاوہ تمہیں عبادت کے لیے کوئی دوسرا نظر ہی نہ آئے. میرے بھائیوں، اس کائنات کے اندر نبیوں کے نام کی بھی عبادت کرنا جائز نہیں. میرے بھائیوں، اپنا عقیدہ درست کر لو. اپنے عقیدے میں شرک کی بو کو ختم کر لو. اگر دعاؤں کی صورت کے اندر ہے، نیک بندوں کے طفیل کی صورت میں ہے، جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہے. اگر کوئی اور ہیلے وسیلے کی شرک ہے، میرے بھائیوں اس سے توبہ کر لو. توبہ کرنا تمہارا کام ہے. پچھلے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. یہ میرے رحمان کا کام ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہ دودھ کی مثال دے کے اپنی توحید کی مثال دی. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ الانعام کے اندر 3 اعلانات کروائے. فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اعلان کروایا، میرے محبوب اعلان کرو میں ہدایت پر ہوں. الی صراط مستقیم،
मैं सीधे रास्ते पर हूं। कौन से रास्ते पर? दीनन क़ियमम मिल्लत इब्राहीम हनीफा। वो इतना क़य्यम और मजबूत दीन है। दीनन क़ियमम मिल्लत इब्राहीम हनीफा। फिर आगे फरमाया यह दीन क़य्यम और दीन हनीफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत क्या है? वमा कान मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे। मेरे भाइयों, अल्लाह ने यह ऐलान करवाया। ऐलान करवाने के बाद अल्लाह ने दूसरी आयत के अंदर ऐलान करवाया, कुल इन्ना सलाती, जरा पढ़ी, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह। फरमाया अल्लाह के नबी से ऐलान करवाया, कहो कुल इन्ना सलाती, मेरी बदनी इबादत किसके लिए? बदनी इबादत, बोसा देना हजरे अस्वद को किसके लिए? कब्रों को नहीं, अल्लाह के लिए। फरमाया कहो मेरे महबूब कायनात वालों को, कुल इन्ना सलाती, मेरी बदनी इबादत किसके लिए? व नुसुकी, नुसुकी कौन सी इबादत है? नुसुकी माली इबादत, हज में जाना, कुर्बानी का जानवर खरीदना, खरीद कर गलियों के अंदर दौड़े लगानी, उसकी वीडियो फेंकनी। 5 लाख का है तो 7 लाख का हमने लाया है, मैंने ये मुझे ही सिर्फ मिला है, ये मुझे ना मिलता, मैं। अल्लाह की कसम, मैंने इस उम्मत का बेड़ा गर्क कर दिया है। रियाकारी और माली इबादत से पहले अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया और फरमाया कि कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिल मुस्तकीम दीनन क़ियमम मिल्लता इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन। वो मुशरिक नहीं थे, वो मुशरिक नहीं थे। क्या कुर्बानी करने से पहले किसी ने अपना अकीदा इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला बनाया? ये मेरा सवाल है, आप अपने दिमाग में लेना और इसका पर्चा हल करना। अगर हमने अपना अकीदा इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला नहीं बनाया, रब्बे कायनात की कसम, जानवर ज़बह करने का कोई हमें हक नहीं है। अबू जाल मक्के के अंदर 100 ऊंट ऐसे रख कर ज़बह किया करता था और गोश्त मक्के के अंदर दीवारें लगा दिया करता था और खून को मक्के की दीवारों के साथ लगाया करता था। उसका ईमान यही था कि अल्लाह को खून की और गोश्त की जरूरत है। जब अल्लाह ने उनके अकीदे की तरतीब करके फरमाया, ना मुझे खून की जरूरत है और ना गोश्त की जरूरत है, मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह और सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु की वो छोटी छोटी कुर्बानियां अल्लाह के यहाँ इतनी वजनी बन गई। क्यों? उन्होंने अकीदा इब्राहीम के साथ कुर्बानियां की, अकीदा तौहीद के साथ उन्होंने कुर्बानियां की हैं। फिर फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, ऐ अल्लाह मेरी कोली इबादत, मेरी बदनी इबादत सिर्फ तेरे लिए है, लिल्लाह। आगे अल्लाह ने दलील पेश की थी, लिल्लाह से आगे मैंने नहीं पढ़ा, मैं आगे दलील पेश करूंगा। अल्लाह ने दलील दी, ऐ अल्लाह ये मेरी बदनी इबादत, मेरी माली इबादत, मेरी कोली इबादत तेरे लिए क्यों? लिल्लाह क्यों? सवाल बनता है ना, लिल्लाह क्यों? रब्बुल आलमीन फरमाता है, कायनात वालों ये इबादत मेरे लिए इसलिए, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसलिए पूरी कायनात को पालने
वाला मैं हूं। और हक किसका बनता है? अल्लाह ने ये बातें गिनकर फिर फरमाया कि मैं सारी कायनात को पालने वाला हूं। अब ये पालने का जो लफ्ज है, ये हम रब्बुल आलमीन का जो तर्जुमा करते हैं कि सारे जहानों को पालने वाला, ये तर्जुमा फिट नहीं है। ये वैसे जो है इसको किया जाता है। इस महफिल के अंदर अगर कोई ऐसा डॉक्टर हो, मेडिकल वाला, वो ये बात बता दे कि जब बच्चा इंसान का पैदा होता है, पहले 1 दिन 2 दिन मां के दूध के अंदर चिकनाहट क्यों नहीं होती? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहीं, नशोनुमा करने वाला, तुम्हें परवान चढ़ाने वाला कौन है? रब्बुल आलमीन। जब एक मुर्गी के बच्चे होते हैं और वो बच्चे चल रहे होते हैं, ऊपर से चील आती है, ये बच्चे भागकर मां के पैरों के नीचे चले जाते हैं, ये उनको बोली और उनको बचने का तरीका सिखाने वाला कौन है? मुझे ये बताओ, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इबादत अल्लाह के लिए क्यों? बिल्ली के बच्चे को बिल्ली का दूध चूसने के लिए उसको वो कैफियत बताने वाला कौन है? मेरे भाइयों, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह कहता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सारी बातें मेरे लिए इसलिए हैं कि मैं तुम्हें मौत भी देता हूं, हयात भी देता हूं, और तुम्हें पालनहार भी हूं, और मैं तुम्हें परवान भी चढ़ाता हूं। मेरे भाइयों, अल्लाह ने अपने नबी से ये नमाज का क्यों कहा कि मेरे लिए? कुर्बानी का क्यों कहा कि मेरे लिए? अल्लाह ने अपने नबी से क्यों कहा वो ममाती? ममाती किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? सारे बुलंद मौत को कहते हैं। कि नबी की मौत किसके लिए? अब जो कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक के पास जब हिसाब किताब लेने आया तो उन्होंने चांटा मारा, जनाब उसको क्या कहते हैं, फरिश्ते को, तो रूहें नीचे गिर गई, पता नहीं थैली खींच ली। मुझे ये बताएं, इतनी फजीलत बयान एक बंदे आजिज की करके, जो अपने ऊपर कादर कुदरत नहीं रखता, जो अपनी मौत को नहीं रोक सकता, इतनी फजीलत मिंबर और मेहराब के डाकुओं ने बयान करके उम्मत का अकीदा इतना खराब कर दिया। रब्बे कायनात की कसम, उम्मत के लोगों ने उनकी फजीलत को सुनकर कहा, इतनी बड़ी ताकत है कि जिब्राइल मलकल मौत के चेहरे पर चांटा मार दिया। कहो अस्तगफिरुल्लाह। ये अकीदा कुफरिया है। कलमा पढ़ने से बंदा मुसलमान नहीं होता। कलमा पढ़कर, ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा पढ़कर और उसको समझकर उस पर ईमान लाने से बंदा मुसलमान होता है। मेरे भाइयों, आज हमने अकीदा इन मौलवियों के पीछे, इन पीरों के पीछे, इन गतियों के पीछे हमने लगकर अपने अकीदे की दुआई कर दी और हम रब से जुदा हो गए। हम रब से जुदा होकर शैतान से जुड़ गए, और जुड़ने के बाद जब मरकर हम आगे जाएंगे, हमारे लिए क्या जवाब होगा? जब मर रब्बू का कहा जाएगा तो हमने तो दुनिया में रब को पहचाना ही नहीं। अल्लाह ने अपने नबी से वह ममाती कहा, मेरे महबूब कहो मेरी मौत का मालिक भी कौन है? मेरी हयात का मालिक कौन है? जब तक मुझे जिंदा रखेगा कौन रखेगा? ये कौन कह रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता है, अपने अकीदे को दुरुस्त कर लो। मैं आपके आगे ये हाथ जोड़ता हूं, ये शिरकी अकीदे को छोड़ दो। न जाने किस मोड़ पर हमारा खात्मा हो जाए और किस मोड़ पर किन कलमात के ऊपर हमारी मौत आ जाए। ऐसा ना हो
ہم قبروں کے سامنے مولویوں کے کہنے پر تعظیمی طور پہ جھکتے ہوئے ہمیں موت آ گئی، تو مجھے یہ بتاؤ ساری زندگی کی عبادت کا کیا فائدہ؟ ہمارا تو وہیں سب کچھ لٹ گیا، اور لوٹنے والے کون ہیں؟ ممبر اور محراب کے وہ ڈاکو جنہوں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جدا کر دیا، فرقوں میں تقسیم کر دیا، اور فرقوں کے اندر بھٹکا کر آپ نے گروہ بنا لیے۔ کسی نے سروردی بنا دیا، کسی نے چشتی بنا دیا، کسی نے نقشبندی بنا دیا، کسی نے جنوری فروری بنا دیا۔ جب یہ گروہ ملیں گے انہوں نے ہر ایک نے اپنا اپنا چورن بیچنا شروع کر دیا کہ جو میرے ساتھ جڑ گیا بس قیامت والے دن اللہ کی عدالت سے میرا ذمہ ہے، تمہیں میں چھڑا دوں گا۔ کہو استغفر اللہ۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمون۔ فرمایا اس امت کا سب سے پہلا مسلم میں ہوں، اور میں کسی کے ساتھ شریک نہیں کرتا، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو مجھے یہ بتاؤ، آج ہم جب اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور یہ بات کہہ کر کہ میں گناہ گار ہوں اور میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ میری سنتا نہیں، ان کی رد نہیں کرتا، اللہ کی عزت کی قسم یہ قرآن ہے، میں مسجد میں رہوں یا نہ رہوں، اللہ کی عزت کی قسم یہ قرآن ہے، یہ عقیدہ کفریہ ہے۔ کہو استغفر اللہ۔ اللہ نے شیطان کی سن کر قیامت کی صبح تک اس کو مہلت دے دی، تو مجھے یہ بتاؤ شیطان نے اللہ سے یہ دعا مانگی اللہ مجھے مہلت دے، اللہ نے شیطان کی سن کر اس شیطان کو اللہ نے مہلت دے دی، تو میرے بھائیوں میں اور آپ اگر اللہ سے توبہ اور استغفار کریں تو مجھے یہ بتائیں کیا اللہ ہماری توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا؟ جب اللہ خود کہہ رہا ہے، خود اللہ کہہ رہا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، میں توبہ کو پسند فرماتا ہوں، توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، بنی اسرائیل کے اندر اگر آپ دیکھیں ایسے ایسے مجرم اللہ نے معاف کیے ہیں، جو مجرم اتنے بڑے جرائم میں تھے میرے رب العالمین نے ان کا پچھلا نامہ اعمال ہی ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ اور میرے رب کی طرف آ کر تو دیکھو، رب کی طرف آنے کا طریقہ کیا ہے؟ رب کی طرف آنے کا طریقہ صرف ایک اللہ کا قرآن ہے اور محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ کوئی گدی نہیں، کوئی پیر فقیر نہیں، اللہ کا قرآن ہے اور محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ یہ جو فتنے والا دور ہے، اس فتنے کے اندر وہ لوگ جن کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ لوگ جن کو غسل کا طریقہ نہیں آتا، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر وہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سب کہو، ان کی ذات کے اوپر بھونکتے ہیں۔ رب کائنات کی قسم مجھے یہ بتائیں، میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، یہ جو ان کی سیرت پر بھونکتے ہیں ان کا ڈی این ٹیسٹ کروا لو، ان کا ڈی این ٹیسٹ کنٹراس ہے، کنٹراس۔ صحابہ کی عزت کرنے کے لیے ماں کا ایک ہونا، ماں کا نیک ہونا اور باپ کا ایک ہونا بہت ضروری ہے۔ ان کا ڈی این ٹیسٹ کروا لو، رب کائنات کی قسم ان کا ڈی این ٹیسٹ محلے میں ہزاروں لوگوں سے ملتا ہوگا۔ اگر نہ ملتا ہو میری سزا گولی ہے۔ آپ کہیں گے یہ بات بڑی سخت کہی ہے، اور جب ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کی شان پہ تم بھونکتے ہو، ہمیں اتنا بھی حق نہیں پہنچتا کہ ہم تمہارے ڈی این ٹیسٹ کی بات کریں کہ وہ کنٹراس میں مل رہا ہے۔ اس فتنے والے دور میں جہاں پر فتنہ ہو کر صحابہ پر انگلیاں اٹھائی جائیں،
اس دور کے اندر اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو بند رکھنا. اللہ کی قسم اس پر دلیل یا مناظرہ نہ کروانا اور نہ سننا. ایسا نہ ہو آپ کی باتیں ضائع ہو جائیں اور اللہ کی عدالت کے اندر آپ اسلام سے اور ایمان سے بھی خارج ہو کر چلے جائیں. کہو انشاءاللہ ہم اس فتنے والے دور میں اپنی آنکھیں، کان، زبان بند رکھیں گے اور صحابہ کرام کا دفاع کریں گے. سب کہو. اور انشاءاللہ ہم اس فتنے والے دور کے اندر اپنے امام محمد رسول اللہ کو اپنا امام بنائیں گے، کیونکہ دین اور شریعت کے امام اگر کوئی ہے وہ آمنہ کے لال کالی کملی والے محمد رسول اللہ ہیں. کھینچ مصور ایسا نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، اس طرف فرمان محمد ہو اور اس طرف گردن جھکائی ہو. سبحان ربک رب العزت. الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. میرے بھائیو، آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم اس موضوع پر پڑھائیں گے، اگر زندگی ہوئی، کہ کیا ہم مسلمان ہیں. یہ موضوع ہے اور اس پر میں انشاءاللہ اس فتنے والے دور کے ایسے دلائل آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. 12:20 پر آپ یہاں تشریف لائیں، اس مسجد کو بھرنے کی کوشش کریں. یہ مسجد وہ ہے جب تک میں رہوں گا یہاں سے آپ کو فرقوں کی بو نہیں آئے گی، یہاں سے سیاست کی بو نہیں آئے گی، یہاں سے آپ کو گدیوں کی بو نہیں آئے گی. یہاں سے آپ کو خوشبو آئے گی قرآن کی اور محمد رسول اللہ کے فرمان کی. انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم اس موضوع پر پڑھائیں گے کہ کیا ہم مسلمان ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.